رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہم نے کون سا پارہ پڑھنا ہے؟ نو 13 پارے کا نیم بتائیے۔ پارے کا نیم مہروش بتائیں۔ اتنی دیر کسی کو بھی نہیں آتا؟ ابرئ نفسی۔ جی 13 پارے میں شروع میں ہے سورہ یوسف، جو ہم کل پڑھ رہے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس درباری گیا تھا خواب کی تعبیر پتہ کرنے کے لیے، تو جب خواب سچا ہو گیا اور بادشاہ خوش ہو گیا تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ اس کو قید سے چھڑا کر لے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ کون بتائے گا؟ جب بادشاہ نے بولا یوسف علیہ السلام کو قید سے چھڑا کر لے آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کیا بولا؟ جی کون بتائے گا؟ بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے بولا کہ آپ پہلے مجھے حق دلائیں، یعنی پہلے میرا وہ کریں کہ میں بے گناہ نہیں، پھر میں نکلوں گا۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے سب کے سامنے سچ قبول کر لیا کہ غلطی میری تھی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل پاک ہوں، ٹھیک ہے، میں کیا ہوں، میں بڑا ہی نیک ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہتا، بلکہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ برائیاں کرے، مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے تو وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ تو جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اس نے ان کو اپنے پاس بلایا اور عزت کے ساتھ ان کو حکومت کے اہم خزانے کی ذمہ داری دے دی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خزانے کا نگران بنا دیں، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میرے پاس نالج بھی ہے کہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا، قحط آ گیا پورے کنٹری میں، دور دور سے لوگ اناج لینے کے لیے یہاں پر آتے تھے مصر میں، تو جہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے اس جگہ پہ آتے تھے دور دور سے لوگ، انہی میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، مگر وہ پہچان ہی نہ سکے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو تو پہچان لیا، اور وہ تخت پر بیٹھے تھے اور اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ وہ کیا پلان بنایا کہ جب وہ لوگ اناج لے لیا، انہوں نے گندم وغیرہ جو وہ کھاتے تھے اناج، تو انہوں نے جب لے لیا تو ان کی جو بوریاں تھی نا، اس کے اندر یوسف علیہ السلام نے، جس میں وہ ان کا پیالہ ہوتا تھا، اس کو کہا کہ ان کے سامان میں چھپا دو، میرے بھائیوں کے سامان میں چھپا دو۔ اور کون سے بھائی کے سامان میں چھپانا؟ جو سب سے چھوٹا میرا سگا بھائی ہے بنیامین، باقی تو سوتیلے بھائی تھے نا، سگا بھائی ایک ہی تھا بنیامین، اس کے سامان میں چھپا دو۔ پھر جب وہ جانے لگے ان کے بھائی، وہ سارے اپنا اناج لے کر، تو پھر ایک آدمی نے اعلان کیا جو یوسف علیہ السلام کا درباری تھا کہ نا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، تو سب اپنی اپنی تلاشی دیں۔ تو سب کا سامان چیک ہوا، کسی کے سامان سے پیالہ نہ نکلا، لیکن جب بنیامین چھوٹے بھائی کے سامان کو چیک کیا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پنش کے طور پر، حالانکہ یہ پنش تو نہیں تھی، انہوں نے تو بس ایک پلان بنایا تھا تاکہ کسی طرح وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، اس کو نہ جانے دیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو وہ انہیں ایک بہانہ بھی مل گیا تاکہ میرے بھائیوں کو میرے اوپر شک بھی نہ ہو کہ میں یوسف ہوں،
اور میرا چھوٹا بھائی بھی میرے پاس کچھ دن رہ لے۔ پھر جب وہ واپس جا رہے تھے تو بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا وہ پیالہ نکل آیا۔ تو پھر جس کے سامان سے وہ چیز نکلتی تھی نا، ان کے ہاں یہ رول تھا کہ اس آدمی کو نا پکڑ لیتے تھے، اس کو اپنے پاس روک لیتے تھے۔ تو بڑے بھائی نے کہا اگر آپ چھوٹے بھائی کو بھی اپنے پاس روک لوگے تو ہمارے ابو جو ہیں وہ ہم ان سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے ابو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر کار بھائی جو تھے انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس کو جانے دیں، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جس کے سامان سے نکلا ہے میں تو اسی کو اپنے پاس روکوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو بڑا بھائی تھا نا، سب سے بڑا بھائی، سوتیلے بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی، اس نے کہا مجھے اپنے بابا سے ڈر لگتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا، وہ پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہیں پہ رک جاؤں گا، آپ لوگ چلے جاؤ، آپ اپنے بابا کو جا کے بتاؤ کہ ایسے ہوا ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور اس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا ہے، تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ تو آخر کار بھائی دوبارہ مصر آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ ان کے بھائی ہیں، اور جب وہ اپنے بابا کے پاس گئے تھے تو ان کے بابا بہت پریشان ہوئے، بہت روئے، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، ان کی آنکھوں میں روشنی بھی نہیں رہی، مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، وہ اتنا روتے اپنے بچوں کی جدائی میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس آئے یہ سفارش لے کر کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو پھر ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، اور جو ہے وہ کیسے بتایا؟ وہ ایسے، کیا آپ جانتے ہو کہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایسے کر کے انہوں نے کوسچن پوچھا۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو وہ ان کے سارے بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، میں آپ سب کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی شرٹ دی اور فرمایا کہ بابا کے پاس جاؤ، ان کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی نظر ٹھیک ہو جائے گی، ان کو نظر آنے لگے گا۔ اور جب قمیض ان تک پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ان کو پھر چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ پھر انہوں نے پورے اپنے گھر والوں کو مصر میں بلا لیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو تخت پہ بٹھایا، سب نے ان کو تعظیمی سجدہ کیا جو اس دور میں جائز تھا، سب نے ان کے آگے سجدہ کیا۔ تو ہم امت محمدی ہیں نا، ہمارے دور میں وہ سجدہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے آگے آپ تعظیماً جھک جاؤ، نہیں، وہ اس دور میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کے بچپن کا خواب جو دیکھا تھا انہوں نے وہ سچا ہو گیا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کافر لوگوں نے اہل کتاب سے بولا تھا نا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں اور وہ ہمیں جواب نہ دے سکیں۔ تو یہ اس کا جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورت ان کو سنا دی۔ پھر وہ بھی حیران رہ گئے، اس کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ تو ہم نے سورہ یوسف میں کیا سیکھا؟ مشکل وقت میں شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اور سچ بولنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈیش مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے بتائیں؟ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا مانگنی چاہیے ہمیں؟ فلنگ دا بلینک۔ غلطی ہو جائے اگر ہم سے تو معافی مانگنی چاہیے۔ ویری گڈ۔ بھائیوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، اور اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری لائف ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، صبر کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزت دیں گے. کسی بھی مشکل وقت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی پرابلم آپ کی کامیابی کا راستہ بن جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری سورہ یوسف کمپلیٹ. اس کے بعد آتی ہے قرآن پاک میں سورۃ الرعد، اور رعد کا مطلب ہوتا ہے بجلی. اب یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اور اس سورت میں بھی بہت سے پروفٹس کی سٹوریز ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں، وہی سٹوریز ہیں. تو اور اس سورت میں اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سپورٹ کے بلند کیا ہوا ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے نیچے. ستارے، چاند، سورج اپنے اپنے راستے پر چلتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلیں گے. ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. اور زمین میں دیکھو تو آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے جو گاڑ دیے گئے ہیں. اگر زمین پہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تو انسانوں کو لے کر گول گول گھومتی رہتی، انسان اس کے اوپر سٹیبل ہی نہ رہ سکتے. تو پہاڑوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، سپورٹ دی ہوئی ہے کہ یہ ہل نہ سکے، زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہریں بہائی ہیں، ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کی مثال دیتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہتا ہے، اس کے ساتھ جھاگ بھی آتا ہے نا، تو کچھ دیر بعد جھاگ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور صاف پانی باقی رہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب حق آتا ہے، جب سچائی آتی ہے تو پھر برائی مٹ جاتی ہے. جب نیک کام ہوتے ہیں، جب وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے رب کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے لیے جنت ہے. اور جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ توڑنا ایکچولی کیا ہے، زمین میں فساد پھیلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان وعدہ توڑتا ہے تو اس کا بہت سخت حساب ہوگا. اس کا سخت حساب کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈانٹ کر کوشچن آنسر کریں گے اور پھر اس کو پنشمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور سورہ رعد ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے. تو کفار بار بار معجزہ مانگا کرتے تھے نا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول کو بھیجنا اور پھر کافروں کا اس کا مذاق اڑانا یہ بہت برا کام ہے. اور یہ جو بار بار کافر معجزہ مانگتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصل تو ہدایت معجزے سے نہیں ملتی، اصل ہدایت تو وہی قبول کرتا ہے جو دل سے چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو اب سورہ رعد یہ بھی چھوٹی سی سورت تھی. اس سورت سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور حق باقی رہتا ہے، باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے. دل کا سکون کس میں ہے بتائیے؟ ہمارے دل کو سکون کیسے ملتا ہے مہروش؟ جی، دل کا سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. اور ہم نے کیا پڑھا کہ وعدہ پورا کرنا کس کی علامت ہے؟ نو، وعدہ پورا کرنا کس کی علامت ہے؟ ایمان کی. ایمان کی علامت ہے بیٹا، ایمان کی علامت ہے.
اور ہم نے کیا سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کا۔ نو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور ہدایت دینا، سیدھے راستے پر انسان کو چلانا اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ ہر دل کا ڈیش جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ ہر دل کا حال۔ حال جانتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ برا کس نے بولا ہے؟ نہیں بھائی، صبر کرنے والوں کا انجام کامیابی ہے۔ صبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اوکے، اور ہم نے کیا سیکھا اس صورت سے کہ نیکی خاموشی سے کرنی ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، مشکل وقت میں صبر کرنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا، جھوٹ اور غلطی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا جی، اب مجھے ایک کوشچن بتائیں، جو کوشچن بتائے گا نا وہ آج کی کلاس کا ونر ہوگا، جس کا آنسر بالکل ٹھیک ہوگا۔ پوچھوں؟ بارش اور جھاگ کی مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی تھی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بارش اور جھاگ کی مثال ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ اونلی ہینڈ ریز۔ یس، ہینڈ ریز، جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا۔ یس، اشال کو آتا ہے یا مریم کو آتا ہے؟ دونوں میں سے کس کو آتا ہے بتائیں؟ کہ دنیا عارضی ہے۔ نو جی، علی آپ بتائیں۔ ہم نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پورا پانی برساتے ہیں۔ جی، بارش کے ساتھ جھاگ بھی آتی ہے، تو اس جھاگ کا اور بارش کے پانی کا کیا مطلب ہے؟ جھاگ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، تو یہ میں نے اگزامپل بتائی تھی۔ رحمت ہوتی ہے۔ نہیں، عائزہ آپ کو آتا ہے؟ بتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے جھاگ کی طرح مثال ہے کہ وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا، اور جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی، حق اور باطل کی نشانی۔ حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، سچائی غالب آ جاتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی کے اوپر سے جھاگ ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی حق غالب آ جاتا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سورہ رعد سے ہم نے کیا سیکھا۔ سورہ رعد ہمیں آسمان، بارش، زمین، پہاڑوں کے ذریعے سکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات بہت طاقتور ہے، جس نے اتنی طاقتور چیزوں کو بنایا ہے، اور اللہ کی بات جو مانتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ضد کرتا ہے وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، سچ کا ساتھ دیں، وعدہ پورا کریں، اور دل سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ آگے ہمارے پاس سورت ابراہیم ہے۔ سورت ابراہیم میں کیا آتا ہے کہ قرآن کریم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کا تھیم ہے شکر کرنا، صبر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا۔ سورہ ابراہیم کا تھیم شکر، صبر اور اللہ کی نعمتوں کی پہچان۔ اب یہ سورت ابراہیم ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا۔ اب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف کیا مطلب؟ کیا لوگ جو تھے وہ لائٹس آف رکھتے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز اونلی۔
मैं गुनाहों से میں نے بولا ہینڈ ریز. کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی انایا بیٹا آپ بتائیے. انایا آواز آ رہی ہے؟ اچھا کوئی اور بتائے. جی بتائیں قابلہ کیا آنسر ہے؟ मैडम क्योंकि कुरान पाक में हिदायत होती है. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا کیا مطلب ہے؟ मैम गुनाहों से निकाल कर नेकी की तरफ लाना. ویری گڈ شاباش ماشاء اللہ. اوکے تو قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ انسان گناہوں کی ڈارکنیس سے نکل کر ہدایت اللہ تعالیٰ کی روشنی کی طرف آ جائے. ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں ہی بھیجا گیا. جیسی وہ قوم زبان بولتی تھی ویسی ہی زبان میں نبی ان کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. پھر سورہ ابراہیم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر سے ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، لیکن نجات ملنے کے بعد بھی کچھ لوگ ناشکری کرتے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. تو یہ ہم سب کے لیے میسج ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. پھر باری باری انبیاء کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا تھا. اور ان انبیاء میں کون کون سے نبی شامل ہیں جو اب تک ہم نے پڑھے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور کون سا؟ جی اور قوم فرعون. मैम وہ تو ہو گیا نا، ایک اور رہتی ہے. جی کس سائے زارا؟ मैम कौम लूत. قوم لوط ایک اور بھی رہتی ہے. جی مہروش بتائیں. मैम कौम शुएब. شاباش قوم شعیب. اوکے تو اب یہ ساری قومیں پچھلی قوموں کا انجام ہم نے بہت بار پڑھا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کی بات کیوں کرتے ہیں پچھلی قوموں کی؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہبا آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ بار بار پچھلی قوموں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جی ہبا. मैम वापस बोलेगा. اللہ تعالیٰ بار بار پہلی قوموں کی اور ان کے عذاب کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں بہت بار ہم نے پڑھا ہے قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جی آئزہ. मैम क्योंकि हमें सबक दे सके और उनके जैसे ना बने. ارحم میں نے کس کا نام لیا ہے؟ صرف وہی بتائیں. جی آئزہ. मैम क्योंकि जो वो लोग गुनाह करते थे हम वो ना करें और हम लोग भी ना उनसे हम लोग भी सीखें. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آئزہ کے لیے سب نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آئزہ کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، آمین. اور یہ سارے روزے رکھیں انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے سورہ ابراہیم میں؟ شیطان کا قیامت والا خطاب. کیا مطلب؟ قیامت کے دن شیطان لوگوں سے کہے گا میں نے تو آپ کو صرف بلایا تھا کہ برائی کی طرف آؤ اور آپ نے خود میری بات مانی تھی. مجھے الزام نہ دو، آج مجھے الزام نہ دو کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا. قیامت والے دن شیطان ایسے لوگوں سے کہے گا کیا کہ آپ نے خود میری بات مانی تھی، میں نے کون سا مجبور کیا تھا کہ میری بات مانو، خود ہی بھاگ کے آئے تھے میری بات ماننے.
اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ جہنم میں جا رہے ہو. تو اب یہ بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عقل سے کام لے. کیا بات غلط ہے, کیا بات ٹھیک ہے, انسان خود سوچے. یہ انسان کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ تو ایک قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے نا, کہ قیامت والے دن شیطان ایسے مکر جائے گا, کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری باتیں مانا کرو. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں, اور یہ بہت خوبصورت پارٹ ہے اس سورت کا. وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں دعا کی تھی, اے اللہ اس شہر کو, یعنی جو مکہ ہے, اس کو امن والا بنا دینا. اور دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دینا. اور دعا کی تھی کہ لوگوں کے دل یہاں کی طرف مائل کر دینا, بار بار لوگ اس جگہ آنے کی وش کریں, اور ہر جگہ سے اہم اس جگہ کو بنا دینا. تو اور یہ دعا کی تھی کہ ہمیں بتوں سے بچانا. یہ دراصل مکہ والوں کو یاد دلانا تھا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو, وہ تو خالص توحید والے تھے, وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. اور تم جو ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہو کہ ہم ان کو مانتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کو مانتے تھے نا, تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہماری سورہ ابراہیم بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آگے نیکسٹ ہماری جو سورت ہے وہ ہم اگلے پارے کے ساتھ شروع کریں گے, کیونکہ اس کی صرف ایک آیت ہے نا اس پارے میں. تو انشاءاللہ ہم وہ اگلے پارے کے ساتھ پڑھیں گے. جی میرا کوشچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ نماز کا تحفہ جو تھا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا, تو پھر جو نماز کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نماز پڑھنے والا بنانا, تو تب نماز کا تحفہ انہیں ملا تھا. ہر پروفٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اس طرف بلائیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, نماز پڑھیں. تو ہر جتنی بھی قومیں آئیں, ہر قوم میں, ہر نسل میں, ہر نبی نے ان کو دعوت دی تھی نماز کی. ہماری باری پہ جب ہمارے پروفٹ تھے تو ان کو جو گفٹ ملا تھا وہ ایسے ملا تھا, سارے نبیوں کو گفٹ ملا تھا, لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے معراج نہیں کرائی تھی. وہ صرف ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی تھی. ٹھیک ہے, ان کو اپنے پاس بلا کے تحفہ دیا تھا, اور باقیوں کو وحی کی صورت میں نماز کا حکم دیا تھا. جی عائزہ. میم وہ کوشچن تھا, جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, تو شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے اور جہنم بھی آگ کی ہوتی ہے, تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے ہم مٹی سے بنے تو اگر کوئی ہمیں مٹی کا پتھر مارے گا تو ہمیں درد ہوگا, جیسے شیطان آگ کا بنے تو اسے آگ لگے گی تو اسے درد ہوگا. ماشاء اللہ, ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ, بارک اللہ فیک. اب سمجھ آئیے عائزہ؟ یس میم. قرآن میں آتا ہے کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے, اور ابلیس کا تعلق جنات سے ہے, اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے. تو اب بالکل انہوں نے صحیح مثال دی ہے. ہم اگر مٹی سے بنے ہیں, اگر کوئی ہمیں مٹی کو پکا کر گملہ بنا کر ہمارے سر میں مارے تو ہمارا سر پھٹ جائے گا نا. بالکل ویسے ہی اس آگ کی نوعیت الگ ہے, اور وہ جہنم کی آگ جیسی آگ نہیں تھی جس سے ابلیس کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح انسان مٹی سے بنا ہے, لیکن اگر انسان کو مٹی میں دفن کریں یا مٹی کا اس کے اوپر تودا گر جائے تو وہ مر جاتا ہے نا. تو کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی اسے نقصان نہیں دے سکتی؟ ایسا کیا ہوگا کہ ہم مٹی سے بنے اور کوئی ہمیں مٹی سے مارے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو بالکل حدیث میں آتا ہے, حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگی, یہ کوئی عام آگ نہیں ہوگی.
تو چاہے شیطان آگ سے بنا ہو، اللہ تعالیٰ جب سزا دیں گے تو وہ یقیناً اسے تکلیف پہنچے گی. کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا میں 3 دفعہ شیطان نے دھوکے بھیجے. 7 ٹائم 3 ٹائم نہیں، 7 ٹائم. ٹھیک ہے. دنیا کی آگ تو بہت ٹھنڈی ہے جو ہمیں پھر بھی جلا دیتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.